الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا حکماء کا اس پر اتفاق ہے کہ انسان کا کمال یہ ہے کہ قوت عقلیہ اور قوت شرعیہ اور قوت غضبیہ میں اعتدال کا درجہ حاصل کرے، اگر اس میں افراد کا درجہ ہو یا تفرید کا تو یہ کمال نہیں بلکہ نقص ہے۔ قوت عقلیہ میں تفرید کا درجہ حماقت ہے اور افراد کا درجہ جذبہ ہے، اور درجہ اعتدال کا نام حکمت ہے۔ قوت شرعیہ سے مراد وہ قوت ہے جو منافع کو حاصل کرنا چاہتی ہے، اور قوت غضبیہ سے مراد وہ قوت ہے جو مضرت کو دفع کرنا چاہتی ہے۔ اس طرح قوت غضبیہ میں درجہ افراد کا نام تحور ہے اور تفرید کا نام جبن ہے، اعتدال کا نام شجاعت ہے، اور قوت شرعیہ درجہ افراد کا نام حجور ہے اور تفرید کا نام حمود ہے، اور درجہ اعتدال کا نام عفت ہے، اور حکمت و شجاعت اور عفت تینوں کے مجموعہ کا نام عدالت ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ انسان کمال کب حاصل کرتا ہے؟ مجھے بتاؤ، ناک جو ہے کس وقت خوبصورت ہوگی؟ وہ بہت لمبی ہوگی، کیا ہے؟ بہت چھوٹی ہوگی، کس وقت خوبصورت لگے گی؟ جب اقتدار پہ ہوگی، نہ زیادہ لمبی ہوگی نہ زیادہ چھوٹی ہوگی، نہ زیادہ پتلی ہوگی نہ زیادہ موٹی ہوگی، نہ زیادہ سرخ ہوگی نہ زیادہ کالی ہوگی، اور نہ زیادہ سفید ہوگی، ہے نا بات؟ اس طرح آنکھیں بہت بڑی چہرے کے ساتھ مناسبت نہ رکھنے والی وہ بھی تھی نہیں، اور بہت ہمارے پرسوں میں اس کو بڑھارے کیا ترجمہ چاہ رہے مانے مطلب یہ بہت بڑی آنکھیں، تو وہ آنکھیں وہ بھی خوبصورت نہیں ہوتی، بہت چھوٹی وہ بھی خوبصورت نہیں ہوتی، درمیان میں چہرے کے ساتھ مناسب، ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے رنگ بہت سیاہ وہ بھی ٹھیک نہیں، بہت سفید وہ بھی ٹھیک نہیں، بہت سرخ وہ بھی ٹھیک نہیں، درمیان میں اعتدال میں، تو تیزی لیے ہوئے سرخی مائل، اس طرح ہوتا ہے نا۔ اچھا، اس طریقے سے قد بہت اونچا، مطلب ہائٹ لمبا، اس کو لوگ کیا کہتے ہیں؟ لمبو۔ اچھا، اور قد بہت چھوٹا، درمیان میان قد اس کو کہتے ہیں نا۔ اس طریقے سے آدمی کو دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر ایک اعتدال ہو۔ بلڈ پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، سب کو کیا کھائیں، مزہ آئے گا، اور بہت کم ہو جائے، شوگر لیول بہت بڑھ جائے اور بہت کم ہو جائے، تو مسئلہ یہ، ٹھیک ہے نا؟ مطلب وہ بہت زیادہ ہو جائے، بہت کم ہو جائے۔ جوڑ پکڑ کی بیماری ہے، جوڑ پکڑ ایک بیماری ہے، جیسے گائے کی طرح بھوک، مطلب اس کا پیٹ بھرتا ہی نہیں، کہتا ہی جائے، پتہ ہے بات انڈیشن میں اس سے پانچ بیماری ہے، انسان پانی پیتا رہتا ہے اور پیتے پیتے اس کا پیٹ بھر جاتا ہے، مطلب وہ کبھی پیاس نہیں بھرتی۔ تو یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بے اعتدالی بیماری ہے، نقص ہے، کمال نہیں ہے، اور اعتدال جو ہے نا کمال ہے۔ اعتدال کیا ہے؟ کمال ہے۔ ہر چیز کے اندر اعتدال کمال ہے، پورے کائنات کے اندر غور کر لو، ہر چیز کے اندر ہوائیں بہت تیز کرے پھر بھی غلط، بالکل کری ہو جیسے روشنی بہت تیز ہو جائے انسان سو ہی نہ کرتے، بالکل اندھیرا ہو جائے کام نہ کرتے، یعنی ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے، ہر چیز کے اندر اعتدال ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس طرح ظاہر میں یہ حال ہے، اس طرح باطن کے اندر بھی یہ حال ہونا چاہیے، کیونکہ ظاہر جو ہے باطن کا اشارہ کرتا ہے، باطن کے اوپر استدلال کرتا ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ یہاں پر بھی جو باطن ہے اس کے اندر تین چیزیں ہیں جو بہت عام ہیں: عقل، فکر اور غضب اور شہوت۔
عقل کے بارے میں تو خیر لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں، صحیح تصور ان کا ہے کہ شاید اس کے بارے میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن غضب اور شہوت کے بارے میں عموماً لوگ سمجھتے ہیں کہ غضب کو غصے کو کہتے ہیں لوگ، اور شہوت جو ہے نا وہ دیرارہ بھی کہتے ہیں، جو مطلب جو غلط ہے، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ شہوت کا جو مشتق ہے وہ ہے اشتہاد ہے، اشتہاد کسی چیز کی چاہت کو کرتا ہے، انداز میں نہیں غلطوں کی ماتت ہی انت غلطوں کی ماتت کا ہوں، تمہارے لیے اس میں وہ چیز ہے جو تمہارا جیتا ہے، منشائی چیز آپ کو ملے گی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا چاہت ہے، بھوک کی چاہت کو بھی اشتہائی کہتے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید اشتہا اسی کو کہتے ہیں، یہ صرف اس کی ایک اسپیشل کیس ہے، بک جو ہے نا لیکن اس کا اشتہار نہیں ہے۔ تو اشتہار کی کمی جو ہے جنرلی کسی کو ڈپریشن کہتے ہیں، اشتہار کی کمی کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ اشتہار بک سے مراد نہیں ہوتے، مطلب چاہت کم ہو جائے۔ ایک آدمی نہ کسی سے ملنے کو جیتا ہے، نہ کسی سے بولنے کو جیتا ہے، نہ کسی کام کرنے کو جیتا ہے، فرار ہو باقی دنیا سے، کسی کو ڈپریشن کہتے ہیں، کسی کو ڈپریشن کہتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا مطلب اشتہار جو ہے، یہ شہوت کا جو لفظ ہے یہ چاہت سے نکلا ہے، یعنی انسان کے اندر وہ قوت جس چیز کو بھی وہ اچھا سمجھتا ہے اس کو حاصل کرنے کی طلب، یہ چاہت، جس چیز کو بھی چاہتا ہے وہ، چاہے وہ غلط چاہتا ہے صحیح چاہتا ہے، اس کی بات نہیں ہے، کوئی غلط چاہتا ہے ٹھیک چاہتا ہے، اس کی بات نہیں ہے، جس چیز کو بھی اچھا سمجھتا ہے اور اس کو چاہتا ہے تو اس کو حاصل کرنے کی جو طلب ہے یہ کیا ہے؟ یہ شہوت ہے، اور جس چیز کو دفع کرنا چاہتا ہے اپنے سے، چاہتا ہے کہ مجھے اس سے نقصان نہ ہو، مطلب جس چیز کو نقصان دہ سمجھتا ہے تو اس کو دفع کرنا چاہتا ہے، اس قوت کو جو دفع کرتی ہے کسی چیز کو اپنے سے، اس کو کہتے ہیں قوت غضب، قوت غضب کہتے ہیں۔ اب تین چیزیں ہو گئی، عقل، غضب، شہوت، تو ان کے 9 قسمیں ہو گئی، 3 تفریق کی ہیں، 3 افراد کی ہیں اور 3 اعتدال کی ہیں۔ جو 3 تفریق کی ہیں وہ بھی کمال نہیں نفس ہے، جو 3 افراد کی ہیں وہ بھی کمال نہیں نفس کی ہے، جو 3 اعتدال کی ہیں وہ کمال ہے، اعتدال سے وہ کمال ہے، جیسے میں نے کیا کہ انسان کے ظاہر میں جو اعتدال سے چیز ہو اسی سے انسان کمال حاصل کرتا ہے۔ تو اب تو عقل کے اندر تفریق ہے، تو تفریق سے مراد یہ کہ وہ اپنے عقل کو وہاں بھی استعمال نہیں کرتا جہاں پر استعمال کرنے کا حکم ہے، اس کو کہتے ہیں حماقت، یعنی احمق آدمی، یعنی یہ وہاں پر جو اگر استعمال نہیں کرتے جہاں پر استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے آپ کو صلاحیت دی عقل کی، تو جو عقل کو استعمال نہیں کرتا یا نہیں کر سکتا اس کو کہتے ہیں احمق۔ تو حماقت جو ہے نا اس کی تصدیق کی کنڈیشن ہو گئی، اور ایک وہ ہے جہاں وہ عقل وہاں بھی استعمال کرنا جہاں پر نہیں استعمال کرنا، یہ ہے ضرورت یونانی لوگ، اسی کی وجہ سے ہمارے اب بھی دہلی جو بنتے ہیں بعض ذہانت کی وجہ سے دہلیاں بنتے ہیں، وہ یہی ہوتا ہے۔ اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر آپ غور نہیں کر سکتے، وہ ورا اور ورا ہے، تو جو غور کرے گا تو وہ خراب ہو جائے گا نا، اور کیا وہاں پر عقل کو استعمال کرنے کا حکم نہیں، وہ تمہاری زمین سے باہر ہے۔ آپ اپنے کیلکولیٹر کے اوپر وہ سوال حل کرنا چاہتے ہیں جو اس کے زمین میں نہیں آتا، آپ بٹن دبائیں گے تو اس کا آئے گا ایرر۔ تو یہ کیا ہے؟ کمپیوٹر پہ ایسی چیز ڈالو تو کیا ہو جائے گا؟ ہینگ ہو جائے گا۔ اب کمپیوٹر آگے نہیں، بہت دوسرے پروگرام رکھتے ہیں، کام ہی خراب ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اپنے عقل کے اوپر انسان وہ بوجھ ڈالے جس کو وہ اٹھا نہیں سکتا، جس سے سارے کا سارا سسٹم بیلنس ہو جائے گا،
اس کو جلد کرا تو بھی ٹھیک نہیں، بلکہ اگر صحیح بات کریں گے تو اس کو تم عقل ہی نہیں سکتا بلکہ اصل تو وہ چیز ہے جو انسان اپنی نفع کی چیز کو جانا ہے. تو جس چیز کا آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو وہ عقل مندی کہاں سے ہو گئی؟ وہ تو عقل مندی نہیں ہوگی. میں نے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں پڑھا جس میں حضرت نے فرمایا کہ عقل دو قسم کا ہے، ایک عقل تکوینی ہے اور ایک عقل تشریعی ہے. کچھ عقل تشریعی ہے وہ ایمان سے آتا ہے. آپ کو ایمان کے ذریعے سے پتہ چل گیا کہ یہ چیز ایسے چیز ہے. اب اس کے اندر آپ عقل استعمال کر کے ان چیزوں کو حاصل کیسے کریں گے؟ یہ وہ عقل ہے. تو جس کو وہ عقل حاصل نہیں ہوتا اس کی باقی سارے کے سارے عقل جو ہوتے ہیں دنیا کے اندر اگر اس نے کمال حاصل نہیں کیا تو کیا ہو گیا؟ عقل کو اس نے تباہ کر دی نا اپنی. ٹھیک ہے، جس یونانیوں کے ساتھ ہوا. یونانی کہتے ہیں بلکہ ایک نبی کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی. یونانی کہتے تھے کہ یہ جو نبی بات کرتے ہیں نا ٹھیک کرتے ہیں، یہ جو عوام ہے ان کے لیے بڑی مفید چیز ہے. اور ہم لوگ چونکہ اپنے عقل سے ان تمام چیزوں کو حاصل کر چکے ہیں تو یہ نبی ہمارے لیے. حالانکہ وہی کی ابتدا وہاں سے ہوتی ہے جہاں عقل کی ختم انتہا ہے. کیونکہ جو عقل میں آ سکتی ہے وہاں وہی نہیں آتی، وہاں اپنے عقل پر چھوڑ دیا جاتا ہے. وہی آتی وہاں پر ہے جہاں عقل پہنچ نہیں سکتا، وہی آتی وہاں پر ہے جہاں عقل نہیں پہنچ سکتا. تو اگر ایسی چیزیں جو کہ عقل سے ممکن نہیں آپ اس کو عقل پہ چھوڑیں گے تو بڑی بےوقوفی ہے نہیں. امام صاحب نے اس چیز کو اس طریقے سے کیا. بہرحال میں کر رہا تھا ایک عقل کی تفریح ہے، ایک افراد اور ایک اعتدال ہے. اس اعتدال کو حکمت کہتے ہیں. ہر وہ چیز جو اعتدال پر ہوگی عقل میں وہ حکمت کہلائے گی. وہ حکمت کہلائے گی. حکیم وہ شخص ہے جو آپ کو اعتدال پر لاتا ہے. حکیم اسی وجہ سے ہمارے جو طبیب ہیں ان کو بھی حکیم کہا جاتا ہے کہ وہ آپ کے جسم کے اعتدال سے لاتا ہے. کیونکہ بیماری کیا ہے؟ افراد تفریح ہے. اب کا بلڈ پریشر زیادہ ہو گیا تو اس کو کم کرنا پڑتا ہے، کم ہو گیا تو اس کو زیادہ کرنا پڑتا ہے. تو یہی جیسے ایک بنمان تھی ایک انسان کے ساتھ بچتی ہوئی ویسے کام نہیں. تو اس نے دیکھا کہ جو انسان ہے سردیوں میں اپنے ہاتھ میں پھونک مار رہا ہے اس طرح. کیا کر رہا ہوں کہ میں اپنے ہاتھوں کو گرم کر رہا ہوں. اب دیکھیں وہ جو ہے نا وہ گرم چیز ہے اس کو پھونک مار رہا ہے. اس میں کیا کرے گا؟ اس کو کہیں نہیں کر رہا ہوں کہ تیرے ساتھ دوسری میں نہیں. ایک ہی چیز سے وہ کام کر رہا ہے. ایک ہی چیز سے ٹھنڈی بھی کر رہا ہے، ایک ہی چیز سے. یہ مجھے بتائے کہ کھانا جو ہوتا ہے کھانا سردیوں میں گرم ہوتا ہے اور گرمیوں میں ٹھنڈا ہوتا ہے. کیوں؟ کنویں کا جو پانی ہے بہت زیادہ چمک ہوتا ہے. سردیوں میں اس سے گرم پانی ہوتا ہے اور گرمیوں میں سے ٹھنڈا پانی ہوتا ہے. خوب ٹھنڈا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تو پانی اس کی وجہ ہے. پانی اس نے باہر کی فضا سے اس کو کاٹا ہے گہرائی. لہٰذا جو اس کا ٹیمپریچر ہے وہی مینٹینڈ ہے. اب وہ باہر سردی ہو گئی تو پانی گرم ہو گئی. اب باہر آئے گا تو گرم محسوس ہوگا نا، کیونکہ باہر کا موسم اس کے اوپر اثر نہیں ڈال رہا. لہٰذا وہ باہر پہنچتے آپ کو گرم محسوس ہوگا کیونکہ ابھی نیچے پڑا ہوا تھا. اور گرمیوں میں کیونکہ باہر موسم گرم ہو گیا لہٰذا جب وہ پانی باہر آئے گا تو ٹھنڈا محسوس ہوگا. تو آپ کا صرف برش بدل جاتا ہے، باقی وہ پانی کا ٹیمپریچر وہی آپ کو کروا بھی کر سکتے. سردیوں میں بھی کچھ چلے، گرمی میں بھی کچھ چلے.
اس میں فرق نہیں ہوتا. تو مطلب یہی ہے کہ آپ دیکھیں ہیرو کے مقابلے میں تو سیم جہاں کا ہوتا ہے نا، لیکن 35 کے مقابلے میں تو سیم کم ہے، آپ کو چلنے لگے گا. اسی لیے جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ جو افراد تفصیل ہے اس سے بچنے کمال اور تنظیم جو ہوتا ہے جو ویسے تنظیم ہوتا ہے یہ بھی لاتا ہے، اعتدال کا لاتا ہے، اس کو بھی لوگ تنظیم دیتے ہیں. حالانکہ اصل یقین یہ نہیں ہے. اصل یقین جو ہے وہ لوگ ہیں جو آپ کو ان 3 چیزوں میں اعتدال چلا رہا ہے. وہ بہرحال یہ میں اکثر رہا تھا کہ ایک اثر ہوتا ہے. دوسری بات قوت شہامت، قوت شہریہ، اس میں جو تفریق ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ تفریق ہے. تفریق سے مراد یہ ہے کہ انسان کو اس کا نام حمود ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر کوئی چاہت ہو وہاں پر ہی نہ کرے. مثلا کھانے کی طرف چاہت تو ضرور ہے نا، اب اس کو کھانے کی ضرورت ہے، یہ حمود ہے. شادی کی ہے لیکن بیوی کے ساتھ اس کا نہیں ہے تعلق تو حمود ہے. اس طریقے سے دفتر میں کام کرنا چاہیے، اس کو دل نہیں چاہتا کام کرنا، تو حمود ہے. ڈپریشن اس کو محمد ہمارے ضلع میں اس کو قوت شہوت کی کمی کو ڈپریشن، اور زیادتی کو اب ایک شخص ہے وہ کہتے زن گر زمین، اس کی لڑائی ہوتی ہے نا، زن زن زمین کو ارک چاہتا ہے نا، ارک چاہتا ہے خامخواہ فجور. فجور کس کو کہتے ہیں؟ خود ہی نافرمانی، اس کو فجور کہتے ہیں. خود ہی نافرمانی. تو یہ فجور جو ہے یہ مطلب اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس میں زن بھی لمیٹڈ ہے، زمین بھی لمیٹڈ ہے، درد بھی لمیٹڈ ہے، اور اس کی جو خواہش ہے لوگوں کی انگنت ہے. لڑائی ہوگی بتاتے رہے. تو اس کا جو افراد ہے وہ فجور ہے، اس کا جو لو چیز ہے تفریق وہ حمود ہے، اور اس کے درمیان جو ہے وہ ایسا ہے حفیظ. حفیظ سے مراد یہ ہے کہ ایک تو یہ وہ بھی نہیں کرتا کہ جس چیز کی اللہ پاک نے انسان کے اندر ایمان درج کی ہے اس کا انکار بھی نہیں کرتا، اور ساتھ ساتھ لمٹ کو بھی کراس نہیں کرتا. اچھا اب ہے قوت غضب. قوت غضب جو ہے یہ انسان کے اندر دفع کی قوت رکھتی ہے، تو جو بھی چیز اس کو ناپسند ہے اس کو دفع کرتا ہے. تو اگر اس کے اندر تفریق ہو تو یہ جو بنے بزدلی، ایک بزدل شخص اس کو یاد آتا ہے کہ ڈاکو آ رہا ہے، اس کو پتا ہے کہ مجھے مارے گا، لیکن بزدل ہے وہ 10 کلو کے پاس پڑا ہوا ہے، آدمی اٹھا بھی نہیں سکتا، بزدل ہے. اور دوسرا ہے کہ وہ تحور اس کو کہتے ہیں، جو ہے نا ہر وقت مار دار ہر چیز کو یہ کیا چیز ہے؟ تحور ہے. یہ غلط ہے، مطلب دوسرے لوگ کا حق مارنا. اب ٹھیک ہے زن زمین میں چلے تو اب یہ سارے اس کے رقیب بن گئے، محبت ہے نا ان چیزوں کے ساتھ، تو یہ سارے اس کے رقیب بن گیا. باقی لوگ حتیٰ کہ بھائی بھی رقیب بن جاتے ہیں، بھائی کو بھی مار گئے، لوگ باپ کو بھی مار گئے. ہاں کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ اب یہ باپ کب تک یہ تو یہ مصیبت ہے دیکھنا تو جانے نہیں پڑتا میرے ساتھ. تو یہ جو ہے نا وہ اس کو تھاؤ کرتے ہیں، یہ بھی بہت خراب چیز ہے. اس کا مطلب اور ان کا جو بیلنس وہ شجاعت ہے. شجاعت میں شجاع شخص جو ہوتا ہے وہ کمزور پہ لیکن وہ
جو طاقتور ہے لیکن غلط ہے اس سے انکار نہیں کرتا. اب علی رضی اللہ عنہ کمزوروں کے بڑے شفیق تھے، لیکن بڑے بڑے پہلوان جو کافر ہوتے تھے ان کے سامنے، حتیٰ کہ جو عبدالود ہے جو کہ 1000 آدمی کی باری کا وہ اس نے چیلنج کیا، علی رضی اللہ کرو نہیں کرو. ہم نے فرمایا کہ نبی یہ عبدالود ہے، پھر فرمایا ابھی یہ عبدالود ہیں، تم اپنے آپ کو سوچ لیتے مطلب اب آگے گئے تو پہاڑ تھا، تو اس نے کہا بھتیجے مجھے پیروں پر ترس آتا ہے، میں پیر نہیں لڑوں گا. وہ ظاہر کر کے بھی چھوڑے گا بھتیجے مجھے میرے سامنے کوئی پہلوان لے آؤ. تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، میں تو تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو خدا کا دل میں تجھے چھوڑوں گا. تو وہ انتہائی شدید غصے میں آئے کہ میں اس کے ساتھ کیا کروں، یہ میرے ساتھ کیا کر رہا ہے. تو اس نے بہت سخت وار کیا، علی رضی اللہ عنہ اس کو بچا لیا تھا. پھر علی رضی اللہ عنہ نے اس کو مقابلہ حملہ کیا. حملہ جو کیا تو اس کے سر کے اوپر تلوار رکھی، یا سینے تک کی تلوار مطلب اوپر چڑھانے لگا. اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ گرد ہو رہا بہت زیادہ، وہ دونوں چپ ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی فکر ہوگی پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جب گرد چڑھا تو انگلی سے گرا ہوا تھا. ارے سینے کے اوپر اس تکبیر مطلب ہمیں یہ بہت بڑی بات. وہ جو ہے نا وہ کافروں نے ان کے لاش کو لینے کے لیے بہت بڑی آفر کی کہ آپ کی لاش میں دیتا ہوں پھر خطے سے دیں گے. آپ لاش کی گزار نہیں کرتا بہت بڑا سخت مقابلہ تھا. تو شجاعت ایک نیچے مطلب گرائے ہوا ہے، اس کی سینے پہ چڑھ کے سر کاٹ گیا، اسے ٹوٹ گیا چھوڑ دیا. مجھے تو آپ نے بڑی مشکل سے گرایا، آپ سے مجھے چھوڑ رہے ہیں. تو میں اب مجھے خطرہ ہو گیا کہیں میں تجھے اپنے نفس کے لیے نہ بنا، کیونکہ مجھے غصہ آ گیا آپ کو میں اپنے نفس کے لیے نہیں مانوں. تو مسلمان یہ شجاعت بتاتے تھے. سلطان صلاح الدین ایوبی کی وہ انگریزوں وہ عیسائیوں نے کیا کیا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب ان کو شجاعت دی پھر کیا کیا. شجاعت ہے وہ جو ہے نا وہ جہاں برابر کا معاملہ ہو وہاں چھوڑتے نہیں، اور جہاں کمزور سامنے ہو تو فرمایا کمال کسی کے اختیار میں نہیں، انہیں انسان اس کا مکمل ہے. انسان کا کام طلب اور فکر ہو صحیح ہے. اگر طلب کے ساتھ ساری عمر بھی ناقص رہے تو انشاءاللہ کامیابی نہیں کے برابر ہوگا، بلکہ ممکن ہے کہ بعض باتوں میں ان سے بڑھ بھی جائے جن مشقت کے طور میں، کیونکہ کاملین کو نفس کی مخالفت گرانی ہوتی ہے. دلیل کی حدیث مطلب یہ ہوا انسان اپنے طاقت کا مکلف ہے، جس کو کر سکتا ہے، جس کو کر لیں جس کو مکلف بھی نہیں. تو ایک آدمی ہے وہ ایسے ہی بنے ہوئے کہ وہ کمال حاصل ہی نہیں کر سکتے. تو جب تک دنوں کو حاصل نہ ہو تو انشاءاللہ، لیکن اس کا فیصلہ تو خدائی کرے گا. آج انسان اصل تک لگا رہے، ایسا نہ ہو کہ میں اس قابل ہی نہیں. ننگے والی بات نہیں. بعض انسان اپنی ہمت کو استعمال ہی نہیں کرتا، اپنی ہمت کو استعمال ہی نہیں کرتا. جب ہمت کو استعمال کرتا ہے تو حاصل ہی ہو جائے. انسان اپنی کمزوری کی وجہ سے محنت نہ کرے، لیکن اگر فطری طور پر ایسی بات ہے تو اللہ جل شانہ تو دیکھ لیجیے. اب ہمارے پاس تو ہر پیشنٹ آ جائے تو کیا ہم اس کو فکر گلزار کریں گے؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اور راستہ بنایا اس کو اس چیز سے مل جائے. یہ اصل میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ان تمام چیزوں کو دیکھنا چاہیے. اس طریق میں فکر و دن بڑی چیز ہے.
اس سے سب کام بن جاتے. چنانچہ حضرت میں تو کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا حال گزرا، فرمایا تو مغفرت ہو گئی، درجات بن گئے، مگر ہمارا پڑوسی جو تھا وہ ہم سے کم عمل کرتا تھا لیکن وہ ہم سے بڑا ہو رہا، کیونکہ شاید عیال تھا، بال بچوں کی پرورش میں ان کو زیادہ موقع نہیں ملتا تھا، مگر دن اس کی ہمیشہ رہتی تھی. اگر مجھے فراغت نصیب ہو جائے تو یا تو خدا میں نصیب ہو جائے. وہ اپنی مشقت اور نیت کی وجہ سے ہم سے مر گیا. بظاہر کو حاصل نہیں کیا لیکن اصل میں حاصل کیا. اور میں طاعات میں ترقی اور معاشرت سے اجتناب میسر ہونے کا طریق، طاعات اور معاشرت دونوں اختیاری ہیں جن میں وظیفہ کو فضلت نہیں رہا. طریقہ صحیح طریقہ امور اختیاری کا بدل استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں. ہاں ضرورت اختیار کے لیے ضرورت ہے مجاہدے کی، جس کی حقیقت مخالفت کا مقام میں اس کو ہمیشہ عمل میں لائن سے دردری جن سے حاصل ہو جاتی ہے. اس میں تمام فنا گیا. آگے شیخ کے 2 کام رہ جاتے ہیں، ایک بعد امراض انسانیہ کی تشخیص، دوسرے بعد طرف مجاہدے کی تجویز، جن امراض کا علاج ہے. حضرت نے فرمایا کہ دیکھیں اصل چیز تو اپنے اختیار کا استعمال کرنا، اصل چیز اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے. اور ظاہر ہے اس میں طاعت بھی آتا ہے، معصیت بھی آتی ہے. طاعت کرنے میں اختیار استعمال کرنا اور معصیت اس کو نہ کرنے میں اختیار استعمال کرنا. اب آگے دل بڑا چاہتے ہیں میں دیکھوں اس کی طرف، لیکن کیوں ہمت کو استعمال کر کے نظر نیچے کر لے. یہ بہت چلتا ہے کہ اس کو مارو، لیکن شریعت کا حکم ہے نہیں مارو. پھر بہت چاہتا ہے کہ میں اس چیز کو حاصل کروں، لیکن شریعت روکتا ہے میں نہیں کرتا. مطلب یہ اختیار طاعت میں بھی اور معصیت میں بھی. طاعت میں یہ کہ انسان اس چیز کو کرے، معصیت یہ کہ اس چیز کو نہ کرے. تو اصل چیز کو اپنے اختیار کا استعمال ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل کرنے کے لیے انسان کچھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. اس مجاہدے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. اب یہ مجاہدہ کون بتائے گا؟ اور تشخیص کون کرے گا کہ آپ کے اندر کس چیز کی کمی ہے اور کس چیز سے آپ کو کوئی جگہ ہو، تو وہ بھی شیخ کی بتائے گا. پھر 2 کام تو شیخ کریں گے، آگے سارا کام خود ہی کرنا ہوگا. یہ والی بات نہیں ہے کہ انسان شیخ طریقہ کام کرے گا. ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں تصوف کا جو سائڈ افیکٹ ہے وہ یہی کہ انسان شیخ سے سب سے چھوڑ رکھتا ہے. دنیا کی چیزیں جو ہوگا دنیا کی چیزیں لوگ کہتے ہیں نہیں یہ نہ کرو، وہ کہتے ہیں نہیں یار شیخ کر رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی. لیکن وہ آخرت کی چیزیں اس کو جو ہوتا ہے وہ یہ تو میرے لیے وہ کرے، یہ بات نہیں ہے. دنیا کی کام کو پر چھوڑے نہ کرتی کام کو کرنا خود ہی پڑتا ہے. وہ صرف گائیڈ لائن دیتا ہے، آگے جا کر عمل کرنا آپ کا کام ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ جس کو اللہ گائیڈ تو آپ کو کوئی فنی طور سے کوئی بھی کر سکتا ہے، لیکن کسی کی گائیڈنس میں برکت ہوتی ہے کسی کی نہیں ہوتی ہے. تو عموماً جو اللہ پاک نے اس کا سنت آ رہی ہے کہ سلسلہ والوں کی گائیڈنس میں برکت ہوتی ہے. مطلب ظاہر ہے وہ اللہ جل شان ہے، ان کے دل میں وہ چیز لے آتے ہیں جو آپ کی، بے شک وہ کچھ بھی ہو، ان کا انسان آدمی کیوں نہ ہوگا نہیں، آپ کے دل کے دل میں کی بات آ جائے گی. سلانے والے تو خدا ہے نا، وہ تو انسان نہیں ہے. جس کے دل میں جس کے جو لائے. اور صاحب نے مجھے فرمایا تھا کہ وہ اتنا کشف ہر شیخ کو حاصل ہوتا ہے تو اس کے مرید کو اس کو کیا کرنا چاہیے. اتنا کشف ہر شیخ کو ہو جاتا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے مدد ہوتی ہے، اور کرنے سے ہی اس کا مشاہدہ ہوتا ہے. جو مشاہد اس کو پریکٹس کرتے ہیں اس کو آہستہ آہستہ پتہ چلنے لگتا ہے کہ میں کرنے والا نہیں کیا کرنے والا ہے، اور اللہ جو شان میرے دل میں ان کے لیے لا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو شیخ کا کام یہ ہوتا ہے کہ تعلیم کے اندر برکت ہوتی ہے. بات یہ ہے کہ کرنا خود پڑتا ہے، شیخ پہ نہیں چھوڑنا. اور میں غیر اختیاری کے در پہ نہ ہونا، اختیاری میں ہمت اختیار کرنا، اور اس میں جو کوتاہی اس پر استغفار اور توفیق کی دعا کرنا. اختیاری جو ہے اس میں
اس میں اپنے اختیار کو استعمال کرنا ہے، دوسری نہ کرنا، اور جو غیر اختیاری ہو اس کے در کے نہ ہے۔ آج کل یہ بات ہے جو اختیاری ہے وہ کرتے نہیں، اور جو غیر اختیاری کہتے ہیں ہمیں کیوں حاصل نہیں ہوتی، بندو غیر اختیاری ہے تم سے کیوں ڈرتے ہو؟ مجھے اچھے سے وہاں پہ آ رہے تھے اب نہیں آ رہے تو میں کیا کرنا چاہیے؟ کوئی تعویذ دے دوں آپ کو اچھے جواب آنے لگے؟ مطلب غیر اختیاری ہے بھائی، چھوڑ دو۔ جو لوگ زیادہ خوابیں بیان کرنے شروع کر لیں ان کو خوابوں کی طرف توجہ نہیں ہوتا، اس کو بھائی خوابوں کی بیماری ہوتی ہے۔ خواب بھی اس سے ایک لمٹ ہوتا ہے، کوئی طریقہ ہوتا ہے، میں نے یہ طرح نہیں کہ خواب ہی خواب سارا طریقہ خواب ہی خواب ہو گیا، یہ تو خوابی بیماری ہوگی، ہر چیز کا اپنا ایک لمٹ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سمجھ لیجیے یہ بھی شیخ کے دل میں آتا ہے۔ اب شیخ کو اللہ پاک نے یہ چیز کی بصیرت دی ہوتی ہے، اگر کسی کے خوابوں کے لیے شیخ کے دل میں ریئیکشن آنے شروع ہو جائے تو چھوڑ دیں، اس کے لیے وہ لائن ختم ہوگی، اب چھوڑ دیں، کیوں نہیں جانے اللہ کی طرف ہوتی ہے نا، مطلب وہ چیز۔ اب اگر شیخ کو اس سے بھاؤ نہیں رہے کہ بھائی کیا کر رہے ہیں روزانہ خواب لا رہے ہیں، تو اگر تعمیر مطلب لالے جو ہے نا وہ باقاعدہ ان کو بھی ریئیکشن ہوتی ہے۔ اگر فرماتے ہیں شبم میں سب پرستن کی حدیث خواب گوئم من حمد آفتاب و آفتاب گوئم، جو زیادہ خواب بتائے رہتے تو کہتے ہیں نہیں میں تو نہ شب ہوں، نہ شب کے پیچھے چل رہا ہوں، میں تو سارے کا سارا سورج کے ساتھ روز کے ساتھ چل رہا ہوں، دن کی باتیں کرو رات کی باتیں کرو، مجھے اپنے دن کے حوال بتاؤ۔ اب دن کے حوال تو بتاتے نہیں، خوابیں سنانے شروع کر لیں۔ اب اس دن مجھے خواب وہ فون آیا، اب نماز کا وقت قریب ہے، عشاء کا فون آیا خاتون کی، اس نے بڑے لمبی چوڑی خواب جو ہے وہ سنانے شروع کیا، اتنے میں مسجد پہنچ گیا، تو میں نے کہا کہ بھائی اب جو ہے نماز کا وقت ہے، میں جا رہا ہوں مسجد میں جا رہا ہوں۔ تو اس نے کہا بس صرف ایک منٹ مجھے دے دے، مجھے بہت ضروری بات ہے، مجھے بڑا سخت ہوتا ہے۔ میں نے کہا وہ ضروری بات کرے گا نہیں تھی، آپ نے پہلے تو خواب بڑا تفصیل سنانے شروع کر لیا، اور جو ضروری بات ہے وہ تاخیر میں کرنی تھی۔ میں نے کہا نہیں نماز مطلب یہ ہے کہ یہ باتوں کو بیماری ہوتی ہے اپنے خوابوں کو، اور خوابوں اپنے خوابوں کو بڑا کچھ سمجھ لیتے ہیں، بھائی پتہ نہیں کیا بات کیا چیز ہو جائے گی، پتہ نہیں کیا ہے، تو یہ اپنے خوابوں کو اتنا جائے، وہ ہم کو انبیاء تو رہے ہیں کہ ہمارے خواب ہی ہیں، لوگ ہیں۔ اگر آپ کو خواب کے ذریعے سے رہنمائی نہ ہوئی، شیخ کے ذریعے سے رہنمائی تو اس میں کوئی خطارے کی بات ہے، اس میں کوئی خطارہ تو نہیں ہے نا، میں چھوڑ دے بس۔ اب اگر وہ نہیں سننا چاہتا آپ کو خواب سے چھوڑو، پھر نہ بتا نا، مطلب میرے بانس نہ بجے بانس، یہ جو ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں بعض لوگوں کو ایک بیماری ہوتی ہے، اس وجہ سے انسانوں کو بتایا، مطلب شیخ کے مزاج سے پہچانے یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ جو شیخ کے مزاج نہیں پہچانتا اس کے ساتھ مشکلات بہت ہوتا ہے، مشکلات اللہ تعالیٰ اللہ آداب شیخ و مرید و متعلقات عام، یہ ایک عنوان ہے جس میں شیخ اور مرید اور ان کے آپس میں تعلق کے بارے میں جو مفروضات ہے حضرت مولانا شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے وہ بیان کیے گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں اس طریق میں ہر صاحب طریق کا مزاج جدا ہے۔ نمبر 2 شرط انتفاع تناسب مزاجین ہے۔ نمبر 3 تعجیل کی اتخاذ شیخ ممنوعات طریق میں سے ہے۔ نمبر 4 بدون صحبت طویل کسی کے مزاج کا ادراک صحیح نہیں ہوتا۔ اگر صحبت کاملہ طویلہ میسر نہ ہو مکاتبہ طویلہ کی جائے تو ملاقات حکمی ہے۔ اس کے بعد جو رائے قائم کی جائے گی وہ مؤثر بھی ہی ہوگی، ورنہ ممکن ہے کہ اپنے تدبیر سے حضور کا اظہار موجب بدمزگی ہو، اس کا اخفاء موجب تنگی و تلبیس وکلاہما مضر۔ حضرت نے اس کے بارے میں اشارہ فرمایا کہ اس بات میں ہر شاعر کا طریق اور مزاج جدا جدا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر ایک کے اوپر ایک خاص حالت پوری ہوتی ہے اور کچھ خاص ماحول سے تعلق رکھتے ہیں،
لہذا وہ اپنا ایک مزاج اس میں رکھتے ہیں. جیسے ڈاکٹروں کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، کسی ڈاکٹر کا کیا مزاج ہوتا ہے، کسی کا کیا ہوتا ہے. مثلا ایک ڈاکٹر ہے پشاور میں، وہ بلڈ پریشر کے مریضوں پہ نمک کو بند نہیں کرتے، وہ کچھ اور طریقے سے علاج کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس سے مزید نقصانات ہوتے ہیں. ہمارا خانی والے کا اپنا طریقہ ہے. تو بہت ساری چیزوں میں لوگوں کے اپنے اپنے تجربات ہوتے ہیں، اس لحاظ سے لوگوں کے اپنے اپنے ترجیحات ہوتی ہیں. دوسری بات شرط انتفاع تناسب مزاجین ہے. نفع تب ہوگا جب آپس میں دونوں کا مزاج ملا ہوگا، یعنی مرید بھی اس چیز کو اچھا سمجھتا ہو جو شیخ سمجھتا ہے. مطلب شیخ اور مرید کے آپس میں مزاجوں کا وہ نہ ہو، ٹکراؤ نہیں. مثال کے طور پر ایک شیخ ہے جس کے مزاج میں سیاست ہے، دین کے ایک جز ہے، اور مرید ہے جو سیاست کو ممنوع سمجھ جائے. کیسے آپس میں انکارا دیتا ہوگا؟ ہاں جی، مسئلہ ہوگا. اور اسی طریقے سے اگر شیخ کے مزاج میں سیاست نہیں ہے، مرید کا بڑا تو وہ بھی مسئلہ ہو سکتا ہے. تو تھوڑا بہت ایڈجسٹمنٹ کے تو موقع ہوتا ہے، لیکن بالکل جس کو کہتے ہیں نا 1 inch ایڈجسٹمنٹ، اس قسم کے صورتحال اگر ہو تو پھر ایڈجسٹمنٹ بڑا مشکل ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ نفع تب ہوگا جب مزاج مل رہے ہوں گے، آپس میں جب مزاج مل جاتے ہیں تو پھر نفع ہوتا ہے. تعجیل کی اتخاذ شے ممنوعات طریق میں سے، یہ بالکل وہی چیز آ گئی کہ اب جب یہ چیزیں ہیں، مزاج بھی ہر ایک کا جدا ہے اور مزاجوں کی مناسبت بھی ضروری ہے، تو پھر ظاہر اس میں پھر یہ تعجیل نہیں کرنا چاہیے کہ صرف 2-3 چیزوں کو دیکھ کر انسان فیصلہ کر لے. ذرا تھوڑا سا اس کے بارے میں جانچ لے، پہچان لے کہ آخر کیا چیز ہے، مطلب ان کا مزاج کیسا ہے، میرا مزاج کیسا ہے. تو یا تو اس صحبت طویل اختیار کی جائے، یعنی روزانہ جلدی آ کے مزاج کا جائزہ لیا جائے، یا پھر یہ کہ مخاطبت طویل اختیار کی جائے، مطلب یہ کہ کئی خطوط بھیجے جائیں، ان کے جوابات سے اپنے آپ کو اپنا اندازہ لگا رہے ہیں. اس کے بعد جو رائے قائم ہوگی وہ نسبتاً بہتر ہوگی. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ممکن ہے کہ اپنی تجویز سے رجوع اگر ایک انسان کوئی فیصلہ کر لے، وہ پھر برمدگی کا ذریعہ بن جائے یا تنگی کا ذریعہ بن جائے. اس لحاظ سے جو مطلب یہ اس کے بارے میں ضروری ہے یہ خیالات رکھیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ کا تو اس پر بہت زبردست عمل تھا. تو جیسے مزاج جدا جدا ہوتے ہیں، جیسے حضرت نے فرمایا مزاج جدا جدا، زیادہ حضرت کا تو اس پر 100% عمل تھا. جب بھی کوئی آتے تھے تو کئی پابندیاں وہ پہلے ہی لگا رہے تھے. اس لیے لگاتے تھے تاکہ میرا مزاج لوگوں کو پتہ چل جائے، اور کسی کو بات کرنے کی براہ راست گنجائش نہیں ہوتی تھی، بلکہ صرف چند لوگ ہی سوال کر سکتے تھے. ہاں، خط کے ذریعے سے لوگ پوچھ سکتے تھے، براہ راست نہیں، کیونکہ بعض لوگوں کو سوال کرنے کا طریقہ بھی نہیں آتا تو ماحول کو خراب کر دیتے ہیں. اس کا بھی ہر خیال رکھتے. ہاں، مکاتبت کا خیال رکھتے تھے، بلکہ جب کوئی نئے شخص آتے تھے اور وہ بہت سارے اشکالات ہوتے تھے تو وہ فرماتے تھے بس مجلس میں بیٹھا کرو، سوال نہ کرو، جتنے سوال تمہارے ذہن میں سارے کاغذ پہ لکھ لو، اور جس کا جواب ملتا جائے تو اس کو کاٹ دیا کرو. بعد میں جب جتنے باقی رہ جائے اس کے بارے میں وقت مانگو تو وقت ہوگا تو دے دیں گے. اکثر لوگ کے سارے سوالات مطلب حل ہو چکے ہوتے تھے، اور کبھی کسی کا ایک کبھی کسی کا 2 اگر رہتا تو اس کا جواب دے دیا جاتا. تو حضرت کا طریقہ کار ہے. لیکن ہمارے شیخ مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب شاہ عبدالعزیز وادی رحمۃ اللہ نے اجازت دی تو فرمایا جو آپ کے پاس آ جائے اللہ کا نام سیکھنے کے لیے تو 1 منٹ بھی دیر نہ کرو. حضرت کو بھی اس پہ بڑی حیرت ہوئی کہ کیسی بات ہے. حضرت تو اس کے بارے میں بہت سخت تھے اور بیعت کا تو نام بہت اخیر میں آتا تھا. تو یہ تو آپ فوراً فرما رہے ہیں. انہوں نے فرمایا وہ بیعت سلوک تھا اور یہ بیعت ایمان ہے، کیونکہ آج کل ایمان سے بنائی ہے. اگر کوئی صحیح شخص تک نہیں پہنچا اور کسی غلط شخص کے حوالے ہو گیا، جس نے اس کے ایمان سے ڈاکہ ڈالا تو پوچھا ہوگا، پھر تو کچھ بھی نہیں رہے گا پاس، کیونکہ بنیادی چیز تو ایمان ہے. اس وجہ سے اگر آپ بیعت کر لیں کم از کم اس کے ایمان کو محفوظ رہے گا. تو یہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں ہوتی ہیں، مزاجن اور ترجیحات مختلف ہوتی ہے، لہذا کچھ لوگ اس کو کافی براڈلی ایڈجسٹ کرتے ہیں. حضرت کے مزاج میں یہ تھا کہ خوابوں کو قابل اتفاق نہیں سمجھتے، خوابوں کو قابل اتفاق نہیں سمجھتے. تو فرماتے تھے یہ تو بڑے لوگ تھے، ان کے خواب کو ٹھیک ہے، لیکن ہم جیسے لوگ کے خواب کو خواب نہیں ہوتے، لہٰذا اس کے اوپر زیادہ زور نہ دیا جائے. اور بعض لوگ باقی خواب کو ہی بس وہی کا درجہ دیتے ہیں اپنے خواب کو.
تو وہ جو ہے نا اس کے اوپر بہت ہی زیادہ زور لگا دیا. تو حضرت کے ہاں یہ بات تھی کہ خوابوں کو زیادہ التفات نہیں دلوایا جاتا، تصرفات کو پسند نہیں فرماتے، نیچرل انداز میں تیز اگر کسی کو ملتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تصرف نہیں کرتے. ہاں جی مشاہد کے یہاں تصرف ہے، سید احمد سید رحمۃ اللہ علیہ کا تصرف بہت ہوتا ہے. اس وقت اگر کہ 30,000 کے لگ بھگ ہے اور تصرف بہت چلتا تھا، تو اس سے کام کیونکہ انہیں جہاد کرنا تھا، جہاد کی مطلب چیز کی ضرورت ہے تو، لیکن باہر ہر جگہ تو ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ بات ہے کہ تصرفات کو پسند نہیں فرماتے. بتکلف سنجیدگی و متانت سے انتباہ ہوتا تھا، یعنی قدرتی طور پہ جو سنجیدگی اور متانت ہوتا ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس طرح جو ہے نا وہ جو لوگ ہوتے ہیں بہت ہی زیادہ سیریس ہو جاتے ہیں، آرٹیفیشلی رسوم کے پابند نہیں تھے، وہ رسوم مباحی ہوں، غیر طالب کے در پہ نہیں ہوتے. جو طالب نہیں ہوتا اس کو فوراً ہی مطلب ظاہر جو لینا نہیں چاہتا اس کو کیوں دے. ان کا خلیفہ بھی ہے خواجہ حسن منظور رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شعر ہیں کہ وہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں جو آپ نے لیے وہ اس کو ہمیں بھی دو. کہتے ہیں قلب و جگر دیے خون، میں میرے مختصی نہیں، میں میرے مختصی نہیں، میں کیوں دوں، میں آپ لوگوں کو کیوں مفت میں دے دوں. یہ تو میں نے اپنے قلب و جگر خون کیے ہیں، آپ لوگ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، طلب کرنا پڑے گا. تو بعض لوگ ایسا ہوتے ہیں، اللہ پاک میں ایسا مزاج بھی ہوتا ہے. احوال کا اہتمام نہیں کر سکتے، احوال کے پیچھے نہیں جاتے تھے بلکہ مقامات اس کا خیال رکھتے، صرف اعمال کو سامنے رکھتے. اور حضرت فرماتے ہیں کہ مجاہدہ نام ترک معاصی اور تقلیل مباحات، نہ کہ ترک مباحات. مباح کس چیز کو کہتے ہیں جو نہ ناجائز ہو، ہاں، اور نہ جو ہے نا مطلب اس کا حکم ہو، حکم بھی نہیں ہے کہ کرو لیکن ناجائز بھی نہ ہو، تو اس کو مباح کہتے ہیں. اس لیے یہ فرماتے تھے کہ مباحات کو بالکل ترک نہ کروا دو، اس کو کم کروا دو، کیونکہ بعض مباحات جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بیلنس رکھتی ہے، لہٰذا بالکل ختم نہیں کروا دو. تعلیم کی ملازمت سب سے زیادہ پسند فرماتے ہیں، بشرطے کہ تنخواہ میں تشویش نہ ہو، اور چندہ کی تاثیر کو سخت ناپسند فرماتے ہیں. چندے کے ساتھ بڑا انتباہ ہوتا تھا، خود سے اگر کوئی دے مطلب، لیکن وہ کسی کے اوپر تاثر ڈال کر چندہ نہیں دیتے، یہ مزاج کے خلاف تھا. آج کل تو اس طرح چندے کی تقریر جو ہے نا وہ اسپیشل تقریر ہوتی ہے، بعض لوگ بلاتے ہیں اپنے مدرسے میں، اپنے جگہوں پہ ایسے لوگ کو بلاتے ہیں جو چندہ اگلوا سکتے ہیں، مطلب ان کے طریقہ کار ایسا ہوتا ہے، تو وہ ہر مجموعہ سے چندہ وصول کر لیں گے. اس چیز کو پسند نہیں کرنا، بلکہ چندے کا ان کا طریقہ یہ بتاتے ہیں کہ تم جو چیز ہے وہ سامنے لاؤ جس کے لیے رقم کی ضرورت ہے، بتا دو لوگوں کو، لیکن ایک تو یہ بات ہے کسی اور طریقے سے گھیر کے نہ لاؤ لوگوں کو. چاہے تو آواز شروع کر لے اور آواز کے اخیر میں چندہ مانگے، آواز کے لیے چندہ چندہ پہلے سے بتاؤ کہ میں نے چندہ کرنے کے لیے بات کرنی ہے، تو اس کے لیے جو لڑکنا چاہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ کسی کو بلا وجہ پابند نہیں کرنا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بالکل پیک پہ پہنچا کے نا وہ اخیر میں وہ چندہ مانگنا شروع کر لیتے. ان چیزوں کو اگر جائز نہیں کرنا، کچھ میں جنرل لوگوں کو اوپر اپنی جان کا اثر ڈال کے ان سے زبردستی لینے والی بات ہے، پھر اس چیز کو پسند نہیں کرنا. مشورہ دینے کا معمول نہیں تھا، اپنے آپ سے مشورہ نہیں دیتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کا ایسا زرین اصول ہے جس سے آج بھی عمل کرنا چاہیے. مشورے کی نقدری اگر کروانی ہو تو خود سے دے دو، خود سے کسی کو مشورہ دو تو اس کی نقدری دے دو، پھر آپ کو بھی تکلیف ہوگی. آپ بڑے خود کے دل سے مشورہ دیں گے اور وہ اس کو ٹکرا دے گا تو مطلب ظاہر ہے مطلب صرف خامخواہ نقدری اس صورت سے رہو گی. زیادہ مشورہ جو مانگے اس کو، اور مانگے بھی وہ جو طلب سے مانگے، یعنی جو طلب سے مانگے جو آپ کو نظر آئے کہ بھئی یہ واقعی صرف چھیڑنے کے لیے یا وقت گزاری کے لیے یا گپ شپ لگانے کے لیے مشورہ نہیں مانگا. بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں گپ شپ لگانے کے لیے مشورہ مانگ لیتے ہیں، حالانکہ وہ تو صرف وہ ان میں کچھ کرنا نہیں ہوتا، بس صرف وہ جو ہے نا وہ
اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. تو ایسی بات نہیں. جو طلب کر رہا ہے باقاعدہ کسی کو فکر ہے اور وہ کچھ مشورہ مانگ رہے تھے اس کے ساتھ اللہ کی مدد کرے. اور حضرت جو ہے نا مطلب یہ کرتے تھے اور یہ میں کہتا ہوں کہ آج کل بھی بہت زیادہ ہوئی ہے. مشورہ کا معاملہ جو ہے نا یہ بہت دعما لا يفعل پر عمل ہو جائے تو جو آپ کے پیچھے نہیں چلنا چاہتا اس کو چھوڑ دو. ہاں جی آزادی میں خلل نہیں ڈال سکتے, قلب پر فضول کوئی بوجھ نہیں لا سکتے, ایسی چیز ہی نہیں کرتے جس سے دل پہ بوجھ ہو, بکیڑوں میں نہیں پڑتے بکیڑوں میں. اور حضرت کا ضروری اصول تھا کہ فرماتے تھے کہ دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنے گٹھڑی کو گم نہ کریں. یعنی آپ دوسروں کے ایسے ضربے ہو جائیں دوسروں کے خیر کے کہ خود ہی آپ کو نقصان ہونے لگے, سر پہنچنے لگے تو یہ تو نہیں. مطلب دوسروں کی جوتوں کی حفاظت کے لیے اپنی گٹھڑی کو گم نہ کریں. یہ ہوتا ہے بعض لوگوں میں مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ ہاں مثلا یہ میڈیکل لائن کی جو بات ہے یا یہ فتوی کی لائن کی جو بات ہے یہ کتنے سینسیٹیو چیزیں ہیں. دونوں بہت سینسیٹیو چیزیں ہیں. کسی کو علاج بتانا اور کسی کو فتویٰ بتانا یہ تو بہت خطرناک چیز ہے. لیکن آج کل اسی میں سب سے زیادہ کھولا جاتا ہے. اگر آپ نے کسی بات کو مطلب کے اوپر فتوے کریکٹ کرنے ہیں تو مجمع میں کوئی بات کر لو آپ کو اور مل جائے گی. یہ دوستی کر لو اور کوئی بیماری بتا دو اپنا تو آپ کو بہت سارے علاج مل جائے. حضرت کا طریقہ اس میں یہ تھا کہ جب حضرت کو کوئی مشورے سے علاج تھا مت میرے حکیم کو مشورہ دے گا, اگر وہ مناسب سمجھے گا تو ٹھیک. تو اس کی وجہ یہ کہ اب حکیم صاحب تو جان سکتے تھے نا کہ یہ مشورہ صاحب ہے, یعنی ممکن ہے بات ہے کہ حکیم یا ڈاکٹر کے ذہن میں کوئی بات نہیں آئے, کسی اور کے ذہن میں آیا تو یہ تو ممکن ہے, اس کی قدر تو کرنی چاہیے. لیکن ہم اس کے لیے اپنے آپ کو خراب تو نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہی طریقہ تعلق کا کیا ہے اس طرح فتویٰ والی بات بھی جو ہے نا بہت سنجیدہ بات ہے, اس کو بھی لوگ بہت ہی زیادہ وہ کرتے ہیں. تو ایک عام آدمی کو ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. اور ہمارے ہاں تو عجیب بات یہ ہے ہندوستان اور پاکستان میں, حضرت ہندوستان میں تو علاقوں کے مزاج کو خوب اچھی طرح جانتے تھے. ہندوستان میں یہ طریقہ کار ہے کہ جو جس چیز کی پابندی ہے اس پابندی کو نہیں کرتا, اور جس میں پابندی ہے اس میں پابندی لاتا ہے. جس چیز کی پابندی ہوتی ہے وہ پابندی نہیں کرتا, لیکن جس چیز میں پابندی نہیں ہوتی اس پابندی کو کرتے ہیں. اب رسومات کیا ہوتے ہیں, پابند کرتے ہیں نا اپنے آپ کو خامخواہ. اور دوسری طرف حالانکہ شریعت نے پابندی نہیں کی ہوتی اس میں, اور نماز روزہ کی پابندی ہوتی ہے وہ پابندی نہیں کرتے. شریعت کی طرف سے پابندی ہوتی ہے اس پابندی نہیں کرتی, اس میں آزاد ہوتی ہے. ہاں جی, لیکن جو جہاں پابندی نہیں ہوتی وہاں پر پابندی لگائیں گے. ایسی چیزوں میں پھر یہی بات ہوتی ہے کہ مزاج لوگوں کا ایسا ہے اس وجہ سے کون کی قدم رکھنا پڑتا ہے. حضرت کا بھی اس پر یہ والی بات ہے, خلوت کو زیادہ پسند فرما دیتے ہیں, اور یہ واقعی جڑ ہے. اگر اپنے قلب کو بچانا ہو تو خلوت کو لازم رکھنا چاہیے. قلب کے اوپر جو ہے دیجاب اور نہیں ڈالنا چاہیے. جلوت کی پسندیدگی محض برائے افاد خواص و عوام ہونا, یعنی جلوت کو سب پسند فرماتے تھے کہ جب اس جلوت میں کوئی لوگوں کا فائدہ ہوتا, واقعی اپنے نقصان کے بغیر اپنے نقصان کے بغیر اگر لوگوں کو کوئی فائدہ عوام و خواص کو ہوتا تو پھر جلوت کو پسند فرماتے تھے. لیکن یہ اپنا نقصان ہوتا یا لوگوں کو فائدہ نہ ہوتا بلا وجہ خواہ نہیں اس کو نہیں. اس وجہ سے اپنے اوقات کا سخت حفاظت فرماتے. حضرت کے اوقات کے ساتھ لوگ اپنی گھڑی ملاتے. حضرت کسی کام کی طرف جا رہے ہوتے, کسی کو پتہ ہوتا کہ حضرت اس وقت یہ کام کرتے تو گھڑی کو دیکھتے پھرتے وہی کام. حضرت اپنا وقت اتنا بچاتے تھے کہ کمرے میں 2 دروازے تھے تو ہر دروازے کے اندر جوتے کا ایک جوڑا پڑا ہوتا تاکہ جس طرف بھی نکلے تو اس طرف سے جوتے نہیں لانا چاہیے. ہاں جی, اور ہر چیز کا اپنا ایک وقت ہوتا ہے. اس وقت میں یہ کام کرنا اپنے ٹائم ٹیبل کے بڑے پابند.
تو ایک دفعہ شیخ الہند رحمۃ اللہ جو ان کے حضرت کو سانس تھے، ظاہر بہت بڑے آدمی تھے، وہ آئے تو حضرت ان کے پاس بیٹھے ان کی خدمت میں تھوڑی دیر کے لیے. اس کے بعد میں حضرت میرے اس وقت کچھ لکھنے کا معمول ہے تو اجازت ہے. تو حضرت نے فرمایا بالکل بالکل اپنے معمول میں حرج نہ کرو. چلے گئے تھوڑی دیر کے لیے اپنا معمول کیا اور پھر واپس آ گئے. میں نے کہا بھائی آپ نے معمول کیا تھا؟ حضرت معمول تو ابھی باقی تھا لیکن دل میں نہیں چاہا کہ میں آپ سے دور رہوں، البتہ میں نے یہ بھی نہیں چاہا کہ اپنے معمول کو بالکل ہی چھوڑوں کیونکہ پھر جو ہے نا نہ ہو جائے. اس حد تک مطلب اپنا جو ہے نا معمولات سے خیالت ہوتے اور ظاہر ہے مناسب بھی تھا. نفر ثانی عام مخلوق یہ اکثر حضرت کا سوچ ہوتا تھا عمرا کے قصدن ممنون نہیں بنتے، مطلب اپنا بوجھ ان پہ نہیں ڈالتے تاکہ ان کے ممنون نہ بنے، کیونکہ اس سے پھر جو ہے نا ان لوگوں کو طلب ہو جاتی ہے. جیسے یہ بات صحیح ہے، بے شک آدمی کتنے اخلاص سے دے دے لیکن انسان اپنے آپ سے تو نہیں نکل سکتا نا، اپنے چمڑے میں تو رہتا ہے. تو یہ بات ہے کہ وہ پھر انسان طلب کچھ کرتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی آدمی واقعی اتنا مخلص ہو کہ وہ خدمت کرتا ہے اور اس کے ساتھ اگر بات بھی نہ کی جائے تو اس کے دل پہ وہ بوجھ نہ ہے، وہ تو چیز ہے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے. لیکن اگر وہ اس سے کوئی ایکسٹرا چیز توقع رکھتا ہے تو مطلب مجھ سے اسپیشل کچھ تعلق ہو جائے گا کہ نہیں، یہ والی بات ہے. یہ اگر چاہے یہ چیپٹر کھلا ہی نہیں تھا کہ کسی کو حتیٰ کہ اپنے دربان کو بھی وہ نہیں رکھتے تھے. ہاں مطلب وہ کہتے ہیں کہ جو بات کرے مجھ سے کرے، کسی اور کے واسطے سے نہ کرے، کیونکہ لوگ درمیان میں ماسٹر ہو جاتے ہیں. مطلب وہ لوگ جو ہے نا وہ اپنا ان کا ایک حل کا قائم ہو جاتا ہے، مس یوز کرتے ہیں. لوگ کرتے ہیں کسی کو ملا دیا کسی کو نہیں ملایا، تو یہی سب سے بڑا گڑبڑ ہے. ہاں جس پہ دل آیا اس کو ملا دیا، جس پہ دل نہیں آیا اس کو نہیں ملایا. وہ گئے تھے یہاں پر چشتیاں پنجاب میں گئے تھے، وہاں ایک ہمارے سلسلے کے بڑے بزرگ رہتے ہیں، وہ بزرگ وہاں وہ لگی تھی کہ وہ حضرت سید سلمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی ان کے خلیفہ تھے. سید سلمان تونسی رحمۃ اللہ علیہ جیسے وہ آئے تھے تو ان کو ملنے نہیں دیا لوگوں نے. انہوں نے ایک 35 ایک شخص کو ہدیہ کیا دربانوں سے، تو اس نے اس کو ملا دیا تو حضرت نے اس کو دیکھ بڑے گلے لگا دیے کہ آپ جیسے لوگ کے تو انتظار میں تھے، لیکن اپنے دربان سے کہا کہ آپ نے اسے کچھ لیا تو نہیں. اس نے کہا نہیں لیا. اس طرح میں 35 میں الارم پہ لگایا ہوا تھا، وہ بچ پڑا تو سارا میرا وغیرہ کھڑا ہو گیا. لیکن میں نہیں کہتا تھا یہ لوگ ایسے کرتے ہیں، یہ چکر چلتے ہیں، یہ ہمارا مثال پتہ نہیں چلتا ہے. باقی اگر کوئی اس طرح کر لے نا مطلب لوگ کو ذرا اس میں وہ لوگ یہ چکر چلاتے ہیں. یہ نہیں کہ ایگزیکٹلی پیسے ہی لیتے ہیں لیکن کچھ نہ کچھ اوبلائز کرتے ہیں. لوگ اپنا اپنا ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے، اس کے مطابق تو وہ اوبلائز کرتے ہیں. تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. اگر بچنا ہے تو اس قسم کے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں اور اضرار سے سخت اجتناب رکھتے ہیں. کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے اس میں. تو یہ حضرت کا ایک کوئی عمر بھر کا نچوڑ بتا دیا کس طریقے سے حضرت کا مزاج ہوتا تھا. اب دیکھ لیں حضرت باوجود اتنے سختی کے حضرت کو کتنے مرید ملے اور کتنے خلفاء ہوئے. اس کا مطلب ہے کہ بے شک انسان چاہے کتنی سختی کیوں نہ کرے تو جن کا حصہ ان کے ساتھ لکھا ہوتا ہے وہ پہنچ کے رہیں گے، وہ کہیں اور جا ہی نہیں سکیں گے. کیونکہ بعض لوگوں کو چاہیے اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں، مطلب وہ کسی اور کے پاس جاتے بھی نہیں. وہ جب وہ دیکھتے ہیں بھائی جہاں پر آزادی ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو ہر جگہ مسئلہ ہے. تو وہ ایسے لوگ کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ جو اس قسم کی چیزوں کو پسند نہیں کرتے. تو جب ان کو اس کو مل جائے تو کسی بھی قیمت پر ان کے ساتھ ہو جائے، کسی بھی قیمت پر. جو حضرت کے ساتھ کسی بھی قیمت پر ہوتے حضرت کو آسان طریقے سے تو نہیں لیتے تھے کسی سے. اچھی طرح کو مجاہدہ کروا کے جو ہے نا پھر وہ پہلے کہتے میرے 40 مواز پڑھ لو، 40 مواز پڑھ لا، پھر کہتے اچھی طرح مکاتبت کر لو. ہاں پھر میں مزاج کو دیکھوں گا، اگر وہ ملا تو پھر جو ہے نا وہ کروں گا.
اور جو کوئی زور ڈالتا ہے اس کو تو بالکل نہیں کرتا. جیسے تم ابھی سے بات نہیں مانتے ہو تو پھر بعد میں کیا بات مانو؟ اگر تمہیں میری بات ابھی اطمینان نہیں ہے تو پھر بعد میں کیا اطمینان ہوگا؟ مطلب یہ ہے کہ وہ حضرت کا اس معاملے میں بہت ہی زیادہ ریجڈ اوپینین ہے. تو حضرت کو پھر بھی لوگ مل گئے. فرمایا کہ اصلاح عمل جو ہے یہ بیعت و ذکر و شغل پر مقدم ہے. میں تہذیب السالکین کا مطالعہ ضروری ہے اور بغیر اس کے ذکر و شغل سب بیکار ہے. کام ترتیب سے اچھا ہوتا ہے ورنہ جس مکان کی بنیاد خام ہوگی مکان جلد منہدم ہو جائے گا. اس پر نہ طالب کو نظر ہے نہ مشائخ کو، اس لیے نفع نہیں ہوتا. یہ حضرت نے ایک چیز کے بارے میں بات کی، ذکر شغل سہولت کے لیے ہوتا ہے کہ انسان اعمال آسانی کے ساتھ حاصل کرتا ہے. ذکر شغل سے محبت ہو جائے گی اور محبت کے ساتھ ساتھ اعمال کو کرنا آسان ہو جائے گا. لیکن اگر ذکر شغل کے مزے پر ہی انسان شیدا ہو گیا اور اسی میں رہا تو اس کو اس کا اصل فائدہ تو نہیں ملے گا، کیونکہ جس نے مزہ لے لیا تو مزہ تو دنیا بھی چیز ہے، وہ تو دنیا پہ قانے ہو گیا، لہٰذا اس کو آخرت کا فائدہ کیسے ملے گا؟ بس سمجھ آ رہی ہے؟ جس نے ذکر و شغل کا مزہ لے لیا صرف اور مزے پہ مطمئن ہو گیا تو نتیجتاً اس کو صرف وہ چیز مل گئی، آگے نہیں بڑھے گا، آگے وہ نہیں جائے گا. لہٰذا اس کے اعمال کے اوپر اس کا اثر نہیں پڑے گا. جب اعمال کے اوپر اثر نہیں پڑے گا تو وہ مخصوص کا اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ ذکر شغل تو سارے کا سارے اعمال کی اصلاح کے لیے، کیونکہ دو چیزیں انسان کی اصلاح کرتی ہے، ایک ذکر ہے اور ایک جناب منجائد ہے. تو ذکر سے انسان کے روح کا اصلاح ہوتا ہے اور مجاہدے سے نفس کا اصلاح ہوتا ہے. اگر نفس کا اصلاح نہ ہو تو سوار کو آپ بہت اچھا کر دیں لیکن سواری اچھی نہ ہو تو پھر کیا ہوگا؟ کام تو نہیں ہوگا نا، اعمال تو نہیں ہوں گے. سوار بہت اچھا لیکن سواری کام کی نہیں. آپ بہت اچھے اسپیشل ڈرائیور کو لے آئیں ہاں جی، اور گاڑی اس کو ایسے دے کے بس وہ بار بار وہ جتنا وہ اس کا بند ہوتا ہو، کیا ہوتا ہے کل بند ہوتا ہو، وہ گاڑی تھوڑی سی سلو اور بس بند، وہ تھوڑی سی سلو بند، کیا ہاتھ چلے گی؟ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اس وجہ سے جو نا مطلب یہ سوار بھی اچھا ہونا چاہیے، سواری بھی اچھی ہونی چاہیے. تو ذکر و شغل روح کی اصلاح کے لیے اور نفس جو ہے نا اسلام مجاہدے کے ساتھ ہے. تو اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ لوگ مجاہدے کے لیے اگر تیار نہیں ہو، اس کے مزے پہ کھانے ہو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ حق فائدہ ہوگا؟ فائدہ نہیں ہوگا. اس وجہ سے جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے اصل فائدہ، کیونکہ اللہ کی مدد تو اعمال کی کام ہے، اعمال کی اصلاح. باقی جو ویسے ذکر ہے نا اس کا تو فائدہ ہوتا ہے، اس کی بات ہم نہیں کرتے. جیسے کوئی سبحان اللہ الحمد سبحان اللہ عظیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درود شریف پاک قرآن پاک کی صلاح ہوتی ہے. تو جب بھی آپ کریں گے تو جتنا کریں گے اتنا آپ کو فائدہ ہے، وہ بے فائدے نہیں جاتا. لیکن یہ جو علاج والا ذکر ہے نا وہ جو ہے نا وہ اب جیسے ڈاکٹر دوائی دے اور اس کے ساتھ کچھ ایکسرسائز بھی بتا دیں. اب اگر وہ ایکسرسائز نہ کرے تو علاج اثر ہی نہ کرے، وہ دوائی جسم میں خون کا یعنی وہ چل ہی نہ سکے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اس کا تو فائدہ تب ہے جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوں. لیکن اگر کوئی غذا کھاتا ہے تو غذا کا جو فائدہ ہے وہ تو اگر کوئی خاص مرض نہیں ہے تو غذا کا فائدہ کرے گا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو علاج والا ذکر ہے اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے. یہ کیونکہ جو اجر والا ذکر ہے وہ تو عمل ہے بذات خود، وہ تو عمل مطلوب ہے. وہ تو جو انسان ذکر کرتا ہے تو اس سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں عمل ہے. کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں تو عمل ہے، درود شریف پڑھتے تو ایک عمل ہے، وہ تو اعمال ہے. تو اعمال جو ہے وہ سارے کے سارے ہیں. لیکن اس میں فرق صرف یہ ہے کہ بعض لوگ مسئلہ صرف یہ ہو جاتا ہے کہ بعض اعمال پر ہی رہتے ہیں، باقی اعمال کو نہیں. قرآن پاک کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے ایمان والو دین کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. پورے داخل ہونے کا مطلب یہ عبادات بھی درست ہونے چاہیے، معاملات بھی درست ہونے چاہیے، معاشرت بھی درست ہونے چاہیے، اخلاق بھی
درست ہونے چاہیے. تو یہ ساری چیزیں اور قائد بھی درست ہونے چاہیے, سب چیزیں درست ہو. اب ایک انسان جو ہے نا کسی ایک خاص چیز پر فوکس کر لے کہ میں نے تو یہ چیز کرنا, اس میں اس حد تک جائے کہ وہ جو ہے نا مبالغے تک چلا جائے, لیکن دوسری طرف بڑی بڑی غلطیاں چھوڑ دیں. مثال کے طور پر کوئی چینی گری ہوئی چینی, اس کو ڈالنا ہے بوری میں, وہ نیچے ایک دانہ بھی نہ چھوڑے, اتنی محنت کر لے اور سمیٹ کر بوری میں ڈالتے جائے, اور دوسرے بوری میں اتنا سوراخ ہو. ہاں جی, تو یہ ڈالے گا تو بڑی محنت سے, لیکن جائے گا کہاں؟ جائے گا تو سارے کا سارا باہر. اسی طریقے سے اگر کسی کے معاملات درست نہیں ہے تو عبادات بہت ہی زیادہ محنت وہ کیوں نہیں کرتا, اس کو تو وہ فائدہ نہیں ہو رہا نا, کیونکہ عبادات سارے کے سارے معاملات میں جا رہے ہیں, وہ ساری نہیں کہ ادھر جا رہے ہیں. بات نہ رہی, معاملات بھی درست ہونے چاہیے, معاشرت بھی درست ہونی چاہیے, اخلاق بھی درست ہونے چاہیے. تو یہ سارے کی ساری چیزیں اہم ہیں اور ضروری ہیں. اور میں کام کرنے کا طریقہ یہ کہ کام شروع کر دے, کسی عمل کا انتظام نہ کرے. اگر بعض حالات میں انتظام سے کام نہ بھی ہو, بلا بے انتظامی پھر بھی بیکاری سے تو اچھی ہے. دوست دارت دو دست ای آشفتگی, کوشش بیہودہ بے آشفتگی. غرض ہے کہ کسی طرح بھی وہ کام کرتے رہیں اور شیخ کو اطلاع کرتے رہیں. اس بے نظامی سے جب کہ دن لگ رہے, انشاءاللہ نظام پیدا ہو جائے گا اور ہمت میں, قوت میں اور طبیعت میں تقاضا پیدا ہونے لگے گا. یہ حضرت نے ہمت بنائی ہے. ہمت بنائی ہے کہ جن لوگوں کو انتظام نہ آتا ہو وہ بیکار تو نہ بیٹھے رہے نا, کام تو کرتے رہیں, کیونکہ جو کام کرے گا تو ان کو کام کی سمجھ آئے گی اور آہستہ آہستہ وہ بہتر ہوتے جائیں گے. امپرومنٹ تو تب آئے گی جب کام کریں گے. ایک آدمی کو سائیکل صحیح چلانا نہیں آتا, آپ اس کو کہہ دیں بچی کے تم سائیکل نہ چلاؤ, تو اس کا سائیکل چلانا کیسے ٹھیک ہوگا؟ چلائے گا تو ٹھیک ہوگا نا, آہستہ آہستہ اس کی امپرومنٹ آتی جائے گی. اسی طریقے سے مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیزیں ہیں انسان کو, ہاں یہ بات ہے کہ سکھانے والے کے ساتھ رابطہ ہو, سکھانے والے کے ساتھ رابطہ ہو تو پھر ٹھیک ہے, کام شروع کر لے, آہستہ آہستہ بہتری آتی رہے گی وقت کے ساتھ ساتھ. جو خوشنویس ہے وہ ایک دن میں خوشنویس تھوڑے بنے. پہلے تو جیسے لکھتے تھے ویسے لکھتے تھے, لیکن بہرحال آہستہ 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 محنت مشقت زیادہ وہ کرتے 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 ماشاءاللہ بڑے ایک تو خوشنویس بن گئے. اس طرح قاری صاحبان جو ہے کیا ایک ہی دن میں قاری بن گئے؟ بڑی محنت مشقت کا کام ہے, وقت کے ساتھ ساتھ کرنا پڑتا ہے. تو اسی طریقے سے کام کرنے سے ہی کام بنے گا. جتنا کام کرتے جائیں گے اتنا اللہ کی نشان ہمت آتی جائے گی. البتہ ظاہر ہے اخلاص اور طلب یہ ہونی چاہیے. تو یہ جو دو چیزیں جب موجود ہوں تو انشاءاللہ ساری چیزیں بہت آتی جائیں گی. فرمائے حصول اجازت تلقین کے لیے جیسے حصول نسبت شرط ہے, ایک یہ بھی شرط ہے کہ وہ شخص طرق تربیت اور اصلاح سے واقف ہو تاکہ طالبین کی خدمت کر سکے. حضرت نے کسی اور جگہ پہ لکھا ہے اور مجھے جو یاد لکھا ہے کہ بہت سارے حضرات میرے متعلقین میں ایسے ہیں جن کو میں اجازت دے سکتا تھا, جن کو نسبت حاصل کی, لیکن ان کو باوجود میں اجازت نہیں دے رہا کیونکہ اس سے طریق کی بدنامی ہوگی. مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ ان کا معاشرے میں کوئی ایسا مقام نہیں ہے جس کی طرف لوگ مائل ہوں اور اس کی قدر کریں, تو یہ بات, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ تربیت اور اصلاح کے طریقوں سے واقف نہیں ہوتے, فنی طور پر نسبت تو کو حاصل ہوتی ہے لیکن فنی طور پر ان کے ساتھ کچھ مسائل ہوتے ہیں, وہ چیزیں ان کو نہیں اندازہ ہوتی. اس وجہ سے جو ہے مطلب یہ کہ مؤخر کر دیا جاتا ہے. تو نسبت کی اطلاع کا ہم نے ایک اور حل ڈھونڈا ہے, اور یہ حضرت کے ہاتھ سے شروع ہوا تھا. اس کو مجاز صحبت کہتے ہیں. مجاز صحبت, تو نسبت کی اطلاع تو اس سے ہو جاتی ہے. البتہ جو بیعت کی ذمہ داری ہے یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس کے ساتھ سلسلہ وابستہ ہے. بیعت مطلب مجاز صحبت کے ساتھ سلسلہ وابستہ نہیں, برکت سلسلہ وابستہ ہے. ان کی مجلس میں بیٹھنے سے سلسلے کی برکت حاصل ہو جاتی ہے, لیکن سلسلے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. کیونکہ وہ بیعت نہیں کرتے, لہٰذا سلسلے کی ذمہ داری اس پر نہیں ہے. صرف یہ بات ہے کہ وہ سلسلے کی برکت کا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. ان کی مجلس میں بیٹھ کے سلسلے کی برکت حاصل ہو جاتی ہے. تو بیعت میں یہ بیعت کی ایجاد جو ہے وہ ذرا زیادہ ٹیڑھی بات ہے.
کیونکہ اس میں یہ بات ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ کیونکہ اجازت تو آپ نے دے دی، آگے جا کر وہ بیعت تو بھی ظاہر شروع کرے گا، اسی لیے تو آپ نے اجازت دی، تو بیعت کرنے کی اجازت بھی دے گا۔ تو گویا کہ آپ ان کو پورا جو دے رہے، یہ بڑا خطرناک بات ہوتی ہے۔ اگر کوئی ایسا آدمی ہے جو کہ اس کو سنبھال نہیں سکتا تو بعد میں مسائل ہوں گے۔ اس وجہ سے اس میں ذرا زیادہ سوچنے کی بات ہوتی ہے، اور اس میں ذرہ بھر بھی اگر کسی کو اندازہ ہو جائے کہ بھائی اس کا اہل نہیں رہا یا میرے انڈرسٹینڈنگ میں کسی کو واپس بھی لی جاتی ہے، واپس لینے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ جو تھے یہ کئی لوگوں سے وہ فرماتے تھے، میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اہل نہیں رہے، میں یہ کہتا ہوں کہ میرے علم میں اس کی اہلیت نہیں رہی، یعنی کہ اتنا عبادت کرتے تھے آپ نے، میرے علم میں ان کی اہلیت باقی نہیں ہے۔ ممکن ہے یہ اہل ہو، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے، لیکن کیونکہ مجھے اب علم نہیں ہے، میرا ان کے بارے میں شرف صدر نہیں رہا، تو لہٰذا میں اپنی ذمہ داری سے جنم اللہ بری ہوتا ہوں۔ ہاں تو باقاعدہ اعلان ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ معاملہ بڑا نازک ہے، اس میں دونوں چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔